جس چیز کو ہم اپنے لیے رحمت تصور کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے رحمت نہ ہو۔ اس قسم کے واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ کسی کا جناب پرائز بانڈ نکل آیا، اب گیا ہے جناب وہ پرائز کی رقم لینے کے لیے، اب وہ رقم اچھی بھلی ہے، لوگوں کو پتا ہے کہ وہ پرائز کی وہ انعام کی رقم لینے گیا ہے، اب لوگ طاق میں ہیں، وہاں سے نکلا ہے، کسی نے جناب اس کو گولی ماری ہے اور اس کا رقم لے کے اور وہاں سے بھاگ گیا ہے۔ اب اگر اس کو پتہ چلتا کہ یہ رقم کے بدلے میری جان جائے گی اور رقم بھی ہاتھ نہیں آئے گی تو کیا وہ چاہتا کہ میرا یہ انعام نکلے؟ یہ تمام باتیں اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم اپنے لیے رحمت سمجھتے ہیں وہ بھی ضروری نہیں کہ ہمارے لیے رحمت ہوں۔ اس لیے جب ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں تو اگر بظاہر کسی چیز کی کمی ہو جائے تو اس پر بھی ہمیں رب کی بارگاہ میں شکایتوں کے دفتر نہیں کھولنے چاہیے، کیا پتہ یہ کمی بھی ہمارے لیے اس کی رحمت کا انداز ہو۔ حضرات مکرم، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو دولت ملی ہے، دولت کی فراوانی میں وہ اس نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، گناہ کی راہوں پہ چل پڑا ہے اور اس نے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ اگر اس کو وہ دولت نہ ملی ہوتی وہ نمازیں بھی پڑھتا، روزے بھی رکھتا، رب سے لو بھی لگاتا اور عزت سے زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو جاتا، لیکن اب جو اس کو مال دولت ملا وہ تو اپنے لیے وہ اس اپنی رحمت ہی سمجھ رہا ہوگا کہ جناب یہ میرے لیے اللہ کی رحمت ہے، دیکھو میں عالی شان مکان میں فروکش ہوں، میرے لیے ضرورت زندگی کی ہر چیز موجود ہے اور میری اولاد بھی وہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہے، لیکن تمام چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، اس لیے ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا رحمت ہے۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مجسم رحمت بنا کر ہمارے سامنے رکھا اور ہمیں بتایا کہ اے میرے بندو، میرا محبوب تمام کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اگر میرا محبوب یہ فرماتا ہے کہ میرا جو فقر ہے وہ میرے لیے فخر کا سبب ہے، میرا فقر وہ فخر کا باعث ہے، تو تم فقیروں کو کبھی حقارت سے مت دیکھنا، کیا پتہ کس کے لیے یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہو، اللہ کی انعام و اکرام کا باعث ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو رب کائنات نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اور یہاں پر اس سوال کا جواب بھی ملا کہ جی جانداروں کے لیے تو رحمت سمجھ میں آتی ہے، بے جانوں کے لیے سمجھ میں نہیں آتی۔ بھئی ہمیں تو جانداروں کے لیے بھی صحیح نہیں پتا کیا چیز حقیقتاً رحمت ہے۔ ہو سکتا ہے جیسے میں اتنی دیر سے عرض کر رہا ہوں کہ جس کو رحمت سمجھ رہے ہیں وہ حقیقتاً رحمت نہ ہو، لیکن اس کو ایک دوسرے انداز سے بھی اس بات کو سمجھا جاتا ہے۔ بھئی دیکھیے، ہم مانتے ہیں نا قرآن کی پہلی آیت جو ہے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا العالمین کا رب ہے۔ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو العالمین کے لیے رحمت بنایا، اور اسی العالمین کا رب وہ رب کائنات ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ پالنے والے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب کائنات کائنات کی ہر چیز کے لیے جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیے انسان پیدا بعد میں ہوتا ہے، اس کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ رب کائنات نے پہلے تخلیق فرما دی ہیں، یہ دنیا پہلے بنا دی ہے، زمین کا فرش پہلے بچھا دیا ہے، یہاں پر ہوا، پانی، خوراک، اجناس و اسمار، یہ تمام چیزیں پہلے تخلیق فرما دی ہیں، انسان کی ضرورتیں پہلے عطا کر دی ہیں، انسان کو بعد میں بھیجا ہے۔ یہ پرورش کا، یہ پالنے کا انداز ہے۔ رب کائنات تمام کائنات کا پالنے والا۔ اب جو جاندار ہیں ان کے لیے تو پالنے کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، لیکن کوئی بے جان چیز ہے، پتھر کا ٹکڑا ہے، اس کی پرورش کا کوئی خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ اس کو کیسے پالا جائے گا، پرورش کیسے کی جائے گی؟ وہ تصور ہمارا ذہن قبول نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود ہم مانتے ہیں کہ اللہ ذرے ذرے کا رب ہے، قطرے قطرے کا رب ہے، وہ پہاڑوں کا بھی رب ہے، وہ ریگزاروں کا بھی رب ہے، آبشاروں کا بھی رب ہے، سمندروں کا بھی رب ہے، چاند سورج کا بھی رب ہے، زمین و آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین پر رینگنے والے کیڑوں کا بھی رب ہے، اور سدرہ پر محو پرواز جبریل کا بھی رب ہے۔ وہ تمام کائنات کا رب ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ ان کا رب ہے، تو ہم چونکہ قرآن نے کہا اس لیے مانتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر میں عرض کروں کہ بھئی جب قرآن نے کہا وہ اللہ تمام جہانوں کا رب ہے، تو ہم اس پر بحث نہیں کرتے کہ پالنے کے لیے کیا لوازمات چاہیے اور پتھروں اور بے جان چیزوں کو کیسے پالا جا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم اللہ کو تمام کائنات کا رب مانتے ہیں، تو کیا اسی طرح ہمیں سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ بے جان چیزوں کے لیے، یہ پتھروں اور
کنکروں کے لیے کوئی رحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو ہم مانتے ہیں کہ آقا کریم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ ہمیں یہاں سر تسلیم کو خم کرنا ہے، ہمیں ماننا ہے۔ حضرات مکرم، اگر رحمت کے مفہوم کو ہم اپنے طور پر ذرا اجاگر کرنا چاہیں تو میں عرض کروں گا کہ ہمارے لیے رحمت تو یہ ہے کہ وہ جو ہمارا رب ہے اگر ہم نے اس سے لو لگائی ہے، اگر ہمارا اس پہ ایمان ہے، اس کی رحمت پر بھی ایمان ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے، اگر وہ ذرا تکلیف میں ہو تو ہم اس کی تکلیف کو کس شدت سے محسوس کرتے ہیں، اپنی تکلیف کو بھول جاتے ہیں اپنے بچے کی تکلیف کے آگے۔ ایسا ہے نا؟ حضرات محترم ذرا غور کیجئے کہ اگر بچے کو تھوڑی تکلیف ہو اور ماں کو بھی زیادہ تکلیف ہو، اپنی زیادہ تکلیف کا اظہار نہیں کرتی بچے کی تھوڑی تکلیف کے مقابلے میں، تو وہ رب جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرمانے والا ہے، اس کی بارگاہ میں ہم شکایتوں کے دفتر کھولے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا، جی یہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ اگر ہمیں بات تو یقین کی ہے، بات تو ایمان کی ہے، بات تو اس سے ہم نے جو تعلق جوڑا ہے اس تعلق کی شدت کی ہے، اگر ہم نے واقعی اس سے تعلق جوڑا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اس کے قہر و غضب کو دعوت نہیں دی، اگر اس کی نافرمانی نہیں کی، اگر ہم نے اس سے لو لگائی ہے، تو اگر کسی مشکل سے دو چار ہوئے ہیں تو اس مشکل میں بھی اس کی رحمت کا کوئی انداز ہوگا۔ پھر ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے، اب آپریشن کرانا پڑ رہا ہے، تو آپریشن کی تو تکلیف ہوتی ہے نا، اس کی تو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ وہ آپریشن سے پہلے کی بھی احتیاطیں ہوتی ہیں، بعد کی بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس آپریشن کے نتیجے میں ہمیں صحت ملنی ہے، تو ہم پیسہ خرچ کر کے وہ تکلیف گویا خریدتے ہیں، کیونکہ یقین ہے کہ اس تکلیف کے نتیجے میں ہمیں صحت ملنی ہے، اس کا نتیجہ راحت کی صورت میں آنا ہے۔ تو اگر ہمارا یقین ہو کہ رب کائنات سے ہم نے لو لگائی ہے تو وہ ہمارا ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر بھلا چاہنے والا کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ رحمت فرمانے والا اور کون ہو سکتا ہے، وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرمانے والا ہے، تو پھر ہم اس کی بارگاہ میں شکایت بھی نہ کریں، بلکہ اگر کوئی تکلیف زیادہ محسوس ہو تو یہی عرض کریں کہ مولا پھر ہمیں حوصلہ بھی دے دے، ہمت بھی دے دے، برداشت بھی دے دے، اور اس آزمائش سے گزرنے کے قابل بھی بنا دے۔